بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، الریاض کے شفاف آسمانوں پر جب سعودی افضائیہ کے F-15 طیاروں نے گرجدار آواز سے فضا کو چیرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے طیارے کو خوش آمدید کہا تو یہ صرف ایک رسمی استقبال نہ تھا، یہ ایک پیغام تھا، یہ ایک اظہار اعتماد تھا۔ طیارے کے اندر دو چہرے تھے، ایک میاں محمد شہباز شریف نرم ہنسی کے ساتھ اور دوسری طرف پاکستان کا وہ چہرہ جس پر بین الاقوامی سفارتکاری اور تجاوزاتی معاملات کی آنکھیں جمی ہوئی تھیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی تھی، اور اس سنجیدگی نے سعودی قیادت کے دل جیت لیے۔ یہ استقبال کسی ایک فرد کے لیے نہ تھا، مگر پیغام ایک ہی تھا: سعودی عرب کو اگر کسی پر بھروسہ ہے تو وہ صرف پاکستان ہے۔ اس ہوائی سلامی کے پیچھے ایک خاموش مگر انقلابی دستاویز ہے: سعودی پاکستانی دفاعی معاہدہ، جسے سفارتی زبان میں SDMA کہا جا رہا ہے۔ یہ معاہدہ اس لیے نہیں کہ الریاض کو کسی نئی حفاظت کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ پرانے ضامن اب ضعیف ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ سیکورٹی معاہدہ اب واشنگٹن کی سیاست میں الجھ چکا ہے۔ غزہ کی جنگ اور دوحہ پر اسرائیلی حملوں نے امریکی وعدوں کا پردہ چاک کر دیا ہے، لہٰذا الریاض کو اب نیا سہارا درکار ہے، ایک ایسا شراکت دار جو وعدہ نبھانا جانتا بھی ہے اور وعدہ نبھاتا بھی ہے، پیچھے نہیں ہٹتا اور جان دینے پر یقین رکھتا ہے۔ اسی تناظر میں پاکستان کی فوجی تاریخ نے خود کو ایک بار پھر دہرا دیا ہے۔ 1980 کی دہائی سے لے کر کویت جنگ اور آج تک پاکستانی افواج سعودی سرزمین کی محافظ بنی رہی ہے، مگر آج کا دن مختلف ہے۔ آج پاکستان محافظ نہیں بلکہ شریک تدبیراتی فیصلہ بن چکا ہے۔ سید عاصم منیر پاکستانی فوج کے سربراہ یا صرف فیلڈ مارشل ہی نہیں بلکہ عہد جدید کا معمار بھی ہیں۔ اس معاہدے کی بنیاد صرف عسکری تاریخ یا اقتصادی مجبوریاں نہیں بلکہ شخصی تعلقات اور بھروسے پر رکھی گئی ہیں۔ پاکستان نے سعودیہ کے ساتھ اعتماد کی وہ دیوار کھڑی کی ہے جو سفارتی اعلانات سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ جملہ صرف سیاسی تجزیہ نہیں بلکہ ایک نیا علاقائی بیانیہ ہے: الریاض کو گہرائی اور پاکستان کو آکسیجن چاہیے۔ پاکستان جو مہنگائی، قرض اور سیاسی بے یقینی سے گزر رہا ہے، اس معاہدے کو معاشی آکسیجن کی طرح لے رہا ہے۔ سعودی عرب نے اربوں ڈالر کی ادائیگیاں مؤخر کی، مزید سرمایہ کاری کا وعدہ کیا اور سفارتی سطح پر پاکستان کو اس مقام پر بٹھا دیا جہاں صرف تیسری دنیا کے ممالک کھڑے ہوتے تھے، مگر اب نہیں۔ اسلام آباد کے لیے یہ معاہدہ صرف معاشی سہارا نہیں بلکہ خود مختاری کا اشتہار ہے۔ الریاض کے لیے صرف دفاعی گہرائی نہیں بلکہ تہران اور تل ابیب کے لیے غیر اعلانیہ پیغام ہے۔ دہلی اس معاہدے کو معمولی تبدیلی نہیں سمجھتا بلکہ ایک زوردار جھٹکا تصور کرتا ہے۔ ایک مضبوط سعودی حمایت یافتہ ایٹمی پاکستان کی وردی سعودی عرب کی شاہی فوج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مشترکہ تربیت، تعیناتی اور پیداوار میں مصروف ہو تو بھارت کے لیے چیلنج نہیں بلکہ کابوس ہے۔ واشنگٹن میں جہاں امریکہ سعودی عرب سیکورٹی معاہدہ کھٹائی میں پڑا ہے، اس نئی قریبی دوستی کو متبادل سیکورٹی پیوٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور وہ ایک چیز جو سب کو زیادہ چبھ رہی ہے وہ ہے ایٹمی امکان۔ اگرچہ SDMA کے حتمی متن سے نیوکلیئر کے لفظ کو احتیاطاً نکال دیا گیا ہے، مگر سفارتی سرگرمیاں اب گرج چمک بن چکی ہیں۔ جامع روک تھام جیسے الفاظ ابتدائی مسودوں میں موجود تھے اور ان کا مقصد بھی واضح تھا۔ یہ صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ ایک پورا سیکورٹی بلاک تشکیل دے رہا ہے: سعودی تیل کی تنصیبات کی حفاظت کے لیے مشترکہ پلاننگ، پاکستان فوجیوں کی تعیناتی کا دائرہ وسیع، ڈرون اور گولہ بارود کی مشترکہ پیداوار، بحیرہ عرب احمر میں مشترکہ گشت۔ یہ سب مل کر ایک ایسا دفاعی نظام بناتے ہیں جو خطے کے توازن کو یکسر بدل سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں پاکستان کو پہلی بار مسکین برادر ملک سے نکال کر ایک باوقار ایٹمی طاقت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ معاہدہ اعتماد کا بیانیہ ہے، یہ معاہدہ صرف دفاع نہیں، ایک نئی پہچان ہے۔ پاکستان اب صرف ایک اتحادی نہیں بلکہ شراکت دار ہے، اور شاید پہلی بار تاریخ خود پاکستان کو موقع دے رہی ہے کہ وہ خود کو تاریخ میں لکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک سعودی عربیہ دوستی پائندہ باد۔